مکمل ناول ادھورا آسمان۔ شہر کی مصروف ترین لائبریری کے ایک کونے میں، جہاں پرانی کتابوں کی خوشبو وسیع تھی، ایمان اپنی پسندیدہ شاعری کی کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک ایسی کتاب پر پڑا جو مخمل کے غلاف میں لپٹی تھی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، اس کے اندر سے ایک سوکھا ہوا گلاب اور ایک خط گرا۔ خط پر لکھا تھا، تمہارے انتظار میں عمر گزر سکتی ہے، مگر یہ محبت کبھی غم نہیں ہوگی۔ ایمان ابھی وہ سطریں پڑھ ہی رہی تھی کہ ایک بھاری مگر پرسوز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خط شاید میرا ہے۔ زویا نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک وجیحہ نوجوان کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور بلک کی کشش تھی۔ وہ اذلان تھا، ایک ایسا مصور جو رنگوں سے زیادہ خاموشی سے باتیں کرتا تھا۔ اذلان نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کی نظریں ایمان کے چہرے پر تھمسی گئیں۔ ایسا لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو اور لائبریری کی تمام کتابیں گواہ بن گئی ہوں کہ دو روحوں کا برسوں پرانا رشتہ آج دوبارہ جڑنے والا ہے۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، کچھ کہانیاں کاغذ پر ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ ماتھے کی لکیروں میں لکھی ہوتی ہیں۔ ایمان کو لگا جیسے اس اجنبی کی آواز میں کوئی جادو ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ایمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ خط اذلان کی طرف بڑھایا۔ معذرت، میں نے یہ ارادتاً نہیں پڑھا، بس یہ گر گیا تھا۔ اذلان نے خط تھامتے ہوئے ایمان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں تجسس اور حیا کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ کچھ چیزیں گر کر ہی اپنی صحیح جگہ پہنچتی ہیں، اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا اور کتاب بند کر دی۔ اس کی آواز میں ایسی اپنائیت تھی کہ ایمان کو لگا جیسے وہ اس شخص کو صدیوں سے جانتی ہو۔ لائبریری کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی سورج کی آخری کرنیں ایمان کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس سے اس کا حسن مزید نکھر گیا۔ اذلان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا آپ کو بھی ادھوری کہانیاں پسند ہیں؟ ایمان نے تھوڑا ہچکچا کر جواب دیا، مجھے لگتا ہے ادھوری کہانیاں ہی سب سے زیادہ مکمل ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں ہمیشہ ایک امید باقی رہتی ہے۔ اذلان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ میں کل اپنی پینٹنگز کی ایگزیبیشن کر رہا ہوں، اگر آپ آئیں گی تو شاید اس ادھورے خط کا جواب آپ کو وہاں مل جائے۔ اذلان وہاں سے چلا گیا، مگر ایمان وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ کارڈ تھا اور دل میں ایک عجیب سی ہلچل۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی کتاب کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، جس کا پہلا لفظ اذلان ہے۔ اگلے دن ایمان کا دل کسی انجانی بے چینی کی زد میں تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ نہ جائے، مگر وہ خط اور اذلان کی پرکشش شخصیت اسے کھینچ رہی تھی۔ آخر کار اس نے گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنا اور نمائش گاہ پہنچ گئی۔ وہاں ہر طرف خوبصورت فنپارے تھے، مگر اس کی نظریں کسی اور کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہال کے آخری کونے میں ایک بڑی تصویر پر پردہ پڑا ہوا تھا، جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ جیسے ہی ایمان وہاں پہنچی، اذلان وہیں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اذلان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ آئیں گی، اس نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اذلان نے اسٹیج پر جا کر اعلان کیا، آج کی سب سے خاص تصویر میری زندگی کے اس احساس کے نام ہے جسے میں نے اب تک صرف خوابوں میں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، ایمان کی سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ کینوس پر ایک لڑکی کی تصویر تھی جو لائبریری کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سورج کی وہی کرنیں تھیں جو کل ایمان پر پڑ رہی تھیں۔ تصویر اتنی جاندار تھی کہ لگ رہا تھا وہ ابھی بول پڑے گی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، ایمان۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر ایمان ساکت کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اذلان نے اسے صرف ایک بار دیکھ کر اتنی گہرائی سے کیسے محسوس کر لیا۔ اذلان ہجوم سے نکل کر اس کے پاس آیا اور بہت دھیرے سے پوچھا،
کیا یہ کہانی اب بھی ادھوری رہے گی؟ ایمان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے صرف اتنا کہا، آپ نے مجھ سے بہتر جان لیا ہے۔ ابھی وہ دونوں اس خوبصورت لمحے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شور ہوا اور ایک شخص نے غصے میں ہال میں داخل ہو کر چلا کر کہا، یہ نمائش ابھی بند کرو، یہ لڑکی میری منگیتر ہے۔ ایمان کے چہرے سے رنگ اڑ گیا اور اذلان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ ہال میں موجود تمام نظریں اس شخص کی طرف اٹھ گئیں جو غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ یہ ساحر تھا، ایمان کے تایا کا بیٹا، جس سے اس کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا، مگر ایمان نے کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ساحر نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایمان کا بازو پکڑنا چاہا، مگر اذلان ایک ڈھال بن کر درمیان میں آ گیا۔ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو، اذلان کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے ساحر کے قدم روک دیے۔ یہ کوئی جاگیر نہیں ہے، ایک انسان ہے اور اس کی عزت کرنا سیکھو۔ ساحر نے طنزیہ کہا لگایا، عزت؟ ایمان، تم یہاں اس معمولی مصور کے ساتھ اپنی نمائش لگوا رہی ہو؟ تمہارے باپ کو پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ دفن کر دیں گے۔ ابھی میرے ساتھ چلو۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سب کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے پناہ فکر اور تحفظ کا احساس تھا۔ ایمان نے ہمت جمع کی اور لرزتی آواز میں کہا، ساحر، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا رشتہ تم سے زبردستی جوڑا گیا تھا اور میں آج اسے ختم کرتی ہوں۔ یہ سن کر ساحر کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے قریب پڑا ایک پینٹنگ اسٹینڈ اٹھا کر اذلان کی اس تصویر پر مارنا چاہا جو ایمان کی تھی، مگر اذلان نے وہ وار اپنے ہاتھ پر روک لیا۔ خون اذلان کے ہاتھ سے بہہ کر فرش پر گرنے لگا، مگر اس نے اپنا رخ ایمان سے نہیں ہٹایا۔ اس نے زخمی ہاتھ کے باوجود ایمان کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے کہا، آج کے بعد ایمان کی زندگی کا ہر فیصلہ صرف اس کی مرضی سے ہوگا۔ ساحر وہاں سے دھمکیاں دیتا ہوا نکل گیا، مگر ایمان جانتی تھی کہ یہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے اذلان کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف پہنچی۔ اذلان نے مسکرا کر جواب دیا، ایمان، اس ہاتھ پر لگا زخم تو بھر جائے گا، مگر اگر تم اس درندے کے ساتھ چلی جاتی تو میرے دل کا زخم کبھی نہ بھرتا۔ اسی رات ایمان کو اس کے گھر سے فون آیا۔ اس کے باپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور اسے فوراً گاؤں پہنچنے کا حکم ملا تھا۔ یہ ایک بلاوا تھا یا کوئی چال؟ ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف اذلان کا بہتا ہوا خون تھا اور دوسری طرف باپ کی گرتی ہوئی صحت کی خبر۔ اذلان نے ایمان کی آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ لیا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جاؤ ایمان، وہ تمہارے باپ ہیں، اس وقت انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ ایمان نے روتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن وہاں ساحر ہوگا اور وہ مجھے کبھی بھی واپس نہیں آنے دے گا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پختہ لہجے میں کہا، ایمان، آسمان کے بادل سورج کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا سکتے ہیں، مگر اسے ختم نہیں کر سکتے۔ تم جاؤ، میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ ایمان بوجھل قدموں سے روانہ ہو گئی۔ جب وہ اپنے گاؤں کی حویلی پہنچی تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کے باپ بستر پر ضرور تھے، مگر وہ اتنے بیمار نہیں تھے کہ جتنا بتایا گیا تھا۔ یہ سب ساحر اور اس کے تایا کی چال تھی تاکہ ایمان کو شہر سے دور لایا جا سکے۔ جیسے ہی ایمان کمرے میں داخل ہوئی، اس کے باپ نے سخت لہجے میں کہا، ایمان، کل تمہارا نکاح ساحر سے ہوگا۔ ہم نے برادری میں زبان دی ہے اور ہم اسے مرتے دم تک نبھائیں گے۔ ایمان نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر پہرا لگا دیا گیا۔ رات کے سناٹے میں ایمان کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔
جہاں چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اسے اذلان کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ اسی وقت کھڑکی پر ایک دستک ہوئی۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے دیکھا تو وہاں اذلان کا وہ خاص دوست کھڑا تھا جو نمائش میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ایمان کو ایک چھوٹا سا رکا دیا۔ اس پر اذلان کے خون سے لکھا تھا، میں حویلی کی دیواروں کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ ایمان کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی کی دیواریں پھلانگنے کا مطلب اپنے خاندان کی دشمنی مول لینا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اذلان کی محبت ہی اس کی اصل زندگی ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے بیگ میں ڈالا اور کھڑکی کے راستے باہر نکل آئی۔ اندھیری رات میں حویلی کے پچھلے حصے کے گھنے پیڑوں کے پیچھے اذلان کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی پٹی میں بندھا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ ایمان کو دیکھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایمان، یہ راستہ مشکل ہو سکتا ہے مگر میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایمان نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھیتوں کے راستے مین روڈ کی طرف بھاگنے لگے، جہاں اذلان نے ایک گاڑی کا انتظام کر رکھا تھا۔ ابھی وہ سڑک کے قریب پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی چمکتی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ساحر اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ وہاں ہیں، پکڑو انہیں، ساحر کی دہاڑ سنائی دی۔ اذلان نے ایمان کو تیزی سے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پیچھے سے گولیوں کی آواز آئی جس نے خاموش رات کا سکون برباد کر دیا۔ ساحر کی گاڑیاں ان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور ایک موڑ پر ساحر نے اپنی گاڑی اذلان کی گاڑی کے آگے لا کر کھڑی کر دی۔ اذلان نے زور سے بریک لگائی۔ ساحر گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور چہرے پر جنون۔ ایمان، اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو تم کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے رائفل تانی اور نشانہ لگا لیا۔ ساحر کی رائفل کا دہانہ اذلان کی طرف تھا اور اس کی انگلی ٹریگر پر دبی ہوئی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں ایمان، گاڑی سے اتر کر میرے پاس آ جاؤ، ورنہ اس مصور کے خون سے یہ زمین رنگ دوں گا۔ ساحر کی آواز میں وحشت تھی۔ ایمان نے دیکھا کہ ساحر واقعی گولی چلانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، اذلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ایمان، آنکھیں بند کر لو اور مجھ پر بھروسہ رکھو، اذلان نے دھیمے مگر پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک گاڑی کا ریورس گیئر لگایا اور پوری رفتار سے گاڑی پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک کچے راستے پر ڈال دی جو گھنے جنگل کی طرف جاتا تھا۔ ساحر نے گولی چلائی جو گاڑی کے پچھلے شیشے کو چکنا چور کر گئی، مگر خوش قسمتی سے وہ دونوں محفوظ رہے۔ ساحر اور اس کے آدمیوں نے اپنی گاڑیاں ان کے پیچھے لگا دی۔ کچا راستہ ہونے کی وجہ سے گاڑی بری طرح اچھل رہی تھی، مگر اذلان کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط تھی۔ اچانک سامنے ایک پرانی پل آ گئی جو ٹوٹ موٹ کا شکار تھی۔ اذلان جانتا تھا کہ اگر وہ رک گئے تو پکڑے جائیں گے۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کے بجائے ایکسیلریٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ پل پار کر گئی، لیکن ساحر کی بھاری گاڑی اس کمزور پل پر رک گئی۔ پل کا ایک حصہ بیٹھ گیا اور ساحر کا راستہ بلاک ہو گیا۔ تھوڑی دور جا کر جب پیچھا کرنے والوں کی روشنیاں مدھم ہوئی تو اذلان نے گاڑی ایک گھنے درخت کے سائے میں روک دی۔ وہ دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ایمان نے اذلان کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور زخمی ہاتھ سے دوبارہ خون رسنے لگا تھا۔ ایمان نے بے اختیار اذلان کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم کہاں جائیں گے اذلان، وہ ہمیں کبھی جینے نہیں دیں گے۔ اذلان نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ایمان، ہم اس شہر سے بہت دور جائیں گے جہاں صرف ہم ہوں اور ہماری محبت، لیکن اس سے پہلے ہمیں قانونی طور پر ایک ہونا ہوگا۔ ایمان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نکاح؟ اذلان نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، کل صبح کا سورج ہمیں میاں بیوی کے طور پر دیکھے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ساحر نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے پہلے ہی شہر کے تمام داخلی راستوں پر اپنے مخبر کھڑے کر دیے تھے اور ایمان کے باپ نے پولیس میں اذلان کے خلاف اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ گاڑی کی رفتار اب دھیمی ہو چکی تھی کیونکہ وہ خطرے کی حد سے دور نکل آئے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور جنگل کی ٹھنڈی ہوا کھلے ہوئے ٹوٹے شیشے سے اندر آ کر
ایمان کے وجود میں کپکپی پیدا کر رہی تھی۔ اذلان نے گاڑی ایک محفوظ اور سنسان جگہ سڑک کنارے کھڑی کر دی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایمان ابھی تک پچھلے خوف سے لرز رہی تھی۔ اذلان نے انجن بند کیا اور خاموشی سے ایمان کی طرف مڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایمان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوؤں کی نمی تھی اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ایمان، اذلان نے بہت نرمی سے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ ایمان نے تڑپ کر اذلان کی طرف دیکھا اور اس کے مضبوط سینے پر سر رکھ دیا۔ اذلان میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی۔ اذلان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ تمہاری قربت ہی میری طاقت ہے ایمان۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی گولی میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ اس نے جھک کر ایمان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایمان کو اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش اور سکون محسوس ہوا۔ اس لمحے کی نزاکت اور تنہائی نے ان کے درمیان رہی سہی دیواریں بھی گرا دی۔ اذلان کی انگلی ایمان کی زلفوں سے کھیلتی ہوئی اس کی گردن تک آئیں، جس سے ایمان کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اذلان کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے تھام لیا۔ اذلان نے آہستہ سے ایمان کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بے پناہ شرم اور جھجک کے ملے جلے تاثرات موجود تھے۔ اذلان کے لب جب ایمان کے لبوں کے قریب پہنچے تو وقت جیسے تھم گیا۔ قربت کے بعد ایمان نے اپنا سر اذلان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ فضا میں صرف ان کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور تھا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت رنگ ہو ایمان، اذلان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایمان نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں، مگر پھر اچانک گاڑی کی ونڈو اسکرین پر ایک تیز روشنی پڑی۔ دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ اذلان فوراً چوکنا ہو گیا۔ سکون کا وہ مختصر لمحہ ختم ہو چکا تھا۔ ساحر کی پھیلائی ہوئی سازش ان کے تعاقب میں شہر کی حدود تک پہنچ چکی تھی۔ سائرن کی آواز قریب آتے ہی ایمان کی سانسیں دوبارہ سے بے ترتیب ہونے لگیں۔ اذلان، وہ لوگ آ گئے۔ اس نے گھبراتے ہوئے اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ اذلان نے گہری سانس لی اور گاڑی کی لائٹس بند ہی رکھی تاکہ اندھیرے کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ایمان، میری طرف دیکھو۔ اذلان نے اس کی تھوڑی تھام کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو ایمان کو سکون دے رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سامنے والے راستے پر ناکہ بندی ہے، لیکن مجھے ایک قدیم کچے راستے کا پتہ ہے جو سیدھا شہر کے مضافات میں ایک پرانے مزار کی طرف نکلتا ہے۔ وہاں کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈے گا۔ اذلان نے گاڑی کچے راستے پر ڈال دی، جہاں جھاڑیاں گاڑی کے دروازوں سے رگڑ کھا رہی تھیں۔ راستے کی تنگی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے تھے۔ گاڑی کی ہچکولوں کے دوران جب بھی ایمان کا کندھا اذلان سے ٹکراتا، ایک جھرجھری سی اس کے پورے بدن میں دوڑ جاتی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانی شکستہ عمارت کے پاس پہنچے جو پیڑوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی تھی۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اذلان نے گاڑی روکی اور ایمان کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے جب ایمان کے وجود کو چھوا تو وہ بے اختیار سکڑ گئی۔ اذلان نے اپنی چادر اس کے گرد لپیٹ دی اور اسے قریب کھینچ لیا۔ یہ جگہ محفوظ ہے، اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں مزار کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے، جہاں صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ دیوار پر پڑتا ان کا سایہ ایک دوسرے میں ضم ہو رہا تھا۔ ایمان نے اذلان کی زخمی پٹی کی طرف دیکھا جو اب کھل چکی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اذلان کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ کاش میں آپ کا یہ درد بانٹ پاتی۔ اذلان نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ایمان کو اپنی دھڑکنیں اس کے سینے میں سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا، جس سے ایمان کی آنکھیں موندتی چلی گئیں۔ اس نیم تاریک کمرے میں ان کی قربت کی تپش باہر کی سردی پر غالب آ رہی تھی۔ ایمان، تم اب صرف میری ہو، اذلان نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب بھی وہ ایک دوسرے کے حصار میں ہی تھے کہ مزار کے بوڑھے خادم نے دستک دی۔ بیٹا، شہر سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے تمہارے گھر پر چھاپا مارا ہے اور تمہارے دوست کو حراست میں لے لیا ہے۔ وہ تم تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اذلان کے چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔
وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست محض اس کی خاطر سلاخوں کے پیچھے گیا ہے۔ ایمان نے اذلان کی آنکھوں میں کشمکش دیکھ لی۔ اس نے اذلان کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنے دے سکتے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا اذلان۔ اذلان نے ایمان کو دیکھا، جس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے خالی مگر عزم سے بھری تھی۔ ایمان، اگر میں شہر گیا تو وہ مجھے گرفتار کر لیں گے اور تمہیں مجھ سے چھین لیں گے، لیکن اگر میں نہ گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے ایک فیصلہ کن سانس لیا اور ایمان کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا خمار و شدت تھی۔ تمہیں یہاں چھپ کر میرا انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ ایمان کے چہرے کے اتنا قریب لے آیا کہ ان کی سانس ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں۔ ایمان نے بے اختیار اپنی انگلیاں اذلان کے بالوں میں ڈال دی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس لمحے میں جدائی کا خوف اور ملنے کی تڑپ دونوں شامل تھے۔ اذلان کے لبوں نے جب ایمان کے لبوں کو چھوا تو فضا جیسے پگھل سی گئی۔ یہ ایک ایسا الوداعی لمس تھا جس میں ہزاروں وعدے چھپے تھے۔ میں واپس آؤں گا تمہارے لیے، ہماری کہانی مکمل کرنے کے لیے، اذلان نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ اذلان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ ایمان اسی ویران مزار میں تنہا رہ گئی۔ رات گزرتی گئی اور ہر گزرتا لمحہ ایمان کے لیے ایک سال جیسا تھا۔ صبح قریب تھی جب پرندوں نے چہچہانا شروع کیا۔ مزار کے باہر گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ ایمان کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا اذلان واپس آ گیا تھا یا ساحر کو اس کا پتہ چل گیا تھا؟ وہ دوڑ کر کھڑکی کے پاس پہنچی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے پولیس کی بھاری نفری تھی اور ان کے ساتھ ساحر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں اذلان کی وہی پینٹنگ تھی جو اس نے ایمان کے لیے بنائی تھی، مگر اب وہ تصویر درمیان سے پھٹی ہوئی تھی۔ باہر آ جاؤ ایمان، تمہارا مصور اب قانون کی گرفت میں ہے، ساحر فاتحانہ انداز میں چلایا۔ ایمان کی قدموں کی سکت جیسے ختم ہو گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی، مگر پھر اسے اذلان کے الفاظ یاد آئے۔ ایمان، بادل سورج کو صرف چھپا سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور مزار کی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کا سر بلند تھا اور آنکھوں میں اب خوف کے بجائے نفرت تھی۔ وہ کہاں ہے؟ ایمان نے ساحر کے سامنے کھڑے ہو کر سرد لہجے میں پوچھا۔ ساحر نے اپنی جیب سے اذلان کا وہ خون آلود رومال نکالا جو اس نے زخم پر باندھا تھا۔ وہ اب وہاں ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ پولیس نے اسے مقابلے کے دوران زخمی حالت میں اٹھایا ہے۔ ساحر نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ ایمان کا بازو پکڑنا چاہا، مگر ایمان نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا ساحر، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ ایمان کی آواز میں ایک ایسی کڑک تھی کہ ساحر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ پولیس ایمان کو لے کر شہر کے تھانے پہنچی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اذلان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا اور قمیص پر خون کے دھبے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی۔ جیسے ہی اس نے ایمان کو دیکھا، اس کے لبوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ آئی۔ ساحر نے ایک کاغذ ایمان کے سامنے رکھا۔ اس پر دستخط کرو کہ اذلان نے تمہیں اغوا کیا تھا اور میں اسے ابھی یہاں سے زندہ جانے دوں گا، ورنہ اسے ساری زندگی جیل میں سڑنا پڑے گا۔ ایمان نے قلم اٹھایا اور اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایمان نے ایک لمحہ سوچا اور اپنی قلم توڑ کر پھینک دیا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اسی لمحے تھانے کا دروازہ کھولا اور ایک بوڑھا وکیل جو شہر کا مانا ہوا قانون دان تھا اندر داخل ہوا۔ ان کے ساتھ وہی رپورٹر دوست تھا جس نے اذلان کی مدد کی تھی۔ کسی کو دستخط کرنے کی ضرورت نہیں، وکیل نے گرج کر کہا۔ ہمارے پاس وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں ساحر ایمان کو زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اذلان اس کا دفاع کر رہا ہے۔ اغوا اذلان نے نہیں، ساحر نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ساحر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر کہانی کا سب سے بڑا موڑ ابھی باقی تھا۔ تھانے کے باہر ایک کالی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے وہ شخص نکلا جسے دیکھ کر ایمان کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایمان کا باپ تھا، ایمان کے والد
चौधरी हाकिम खान जब थाने के अंदर दाखिल हुए तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। साहिर फौरन उनके पास पहुंचा। ताया जी, देखें, इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसे अभी मेरे साथ घर भेजें। चौधरी साहब ने साहिर की बात सुनी अनसुनी कर दी और सीधा अजलान के पास जाकर खड़े हो गए। अजलान जख्मी होने के बावजूद अपनी जगह से उठा और अदब से सर झुका दिया। चौधरी साहब ने कुछ देर उसे खामोशी से देखा, फिर ईमान की तरफ मुड़े, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, मैंने हमेशा अपनी अना और खानदानी रिवायत को अपनी औलाद की खुशी पर मकदूम रखा, लेकिन जब साहिर ने तुम्हारे अगवा का झूठ बोला और उस नौजवान ने तुम्हारी खातिर अपनी जान जोखम में डाली, तो मेरी आंखें खुल गईं। चौधरी साहब ने साहिर की तरफ देखकर गर्जदार आवाज में कहा, साहिर, आज से तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। साहिर को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और उसके चेहरे की जर्दी उसकी शिकस्त की गवाही दे रही थी। चौधरी साहब ने अजलान का हाथ थामा और उसे ईमान के हाथ में दे दिया। आज से तुम इसका मान हो, इसे कभी टूटने न देना। 1 साल बाद पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत लकड़ी का घर था, जिसकी बालकनी से वादी का नजारा साफ नजर आता था। सूरज ढल रहा था और फिजा में नारंगी रोशनी फैली हुई थी। अजलान अपने कैनवस के सामने खड़ा था, मगर आज वो किसी तस्वीर पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत को देख रहा था। ईमान चाय के 2 कप लिए उसके पास आई। उसने वही नीले रंग का जोड़ा पहन रखा था जो उनकी पहली मुलाकात के दिन पहना था। अजलान ने ब्रश नीचे रखा और ईमान की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। आज के रंग कुछ ज्यादा ही गहरे नहीं लग रहे? उसने शरारत से ईमान के कान में सरगोशी की। ईमान ने शर्माकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। ये मोहब्बत के रंग हैं अजलान, जो कभी फीके नहीं पड़ते। अजलान ने झुककर उसके माथे को अपने लबों से छुआ और फिर उसे अपनी बाहों के हिसार में भर लिया। कैनवस पर एक तस्वीर अधूरी थी, मगर उनकी जिंदगी की कहानी आज मुकम्मल हो चुकी थी। वादी में शाम का सुकून उतर रहा था और दूर कहीं परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। 2 रूहें जो कभी एक अधूरे आसमान तले तन्हा थी, आज एक मुकम्मल जहां बसाए बैठी थी। मोहतरम व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।